أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ويل للمطففين کمی بیشی کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی۔ تطفیف کرنے والے، کمی بیشی کرنے والوں سے مراد وہ لوگ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دوسروں سے حق وصول کرنا ہوتا ہے تو پورا کا پورا بلکہ پورے سے بھی آگے جھکتا ہوا اور زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دوسروں کو حق دینا ہو تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ڈنڈی مار کر ان کا حصہ کم ہی کر دیا جائے۔ محترم سامعین حضرات، آج کا دور غم اور پریشانیوں کا دور ہے۔ ہر رخسار پر آنسو ہیں، ہر آنکھ نمدار ہے، ہر انسان پریشان ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد عورت، اپنی اپنی جگہ ہر ایک پریشان ہے۔ ان پریشانیوں کا سبب کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب جو ان پریشانیوں اور غموں کا ہے وہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ ویل للمطففین، وہ ہے تطفیف کرنا، حقوق کے اندر کمی بیشی کرنا۔ تطفیف کا مطلب ہوتا ہے جتنا کسی کا حق بنتا ہو اتنا نہ دینا، اور جتنا اپنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا۔ جتنا دوسروں کا حق بنے ان کو پورا دینا تو دور کی بات، اول تو کوشش کی جائے کہ ان کو ملے ہی نہ، اگر ملے تو ان کو اونا پونا کر کے کوشش کی جائے کہ کم از کم ان کو دیا جائے۔ اور جب دوسرے سے خود حق وصول کرنا ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا ہاتھ دکھلایا جائے، ایسے ہاتھ کی صفائی دکھلائی جائے کہ دگنا چوگنا کر کے ان سے وصول کر لیا جائے۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اور ایک ہوتے ہیں فرائض۔ حقوق وہ ہوتے ہیں جو ہم نے دوسروں سے وصول کرنے ہوتے ہیں۔ میرا حق بنتا ہے، کیا بنتا ہے کہ فلاں فلاں مجھے یہ چیز مجھے ادا کر دیں۔ جو میں نے دوسروں سے وصول کرنے ہیں یہ میرے حقوق ہیں، اور جو میں نے دوسروں کو ادا کرنے ہیں یہ فرائض ہیں۔ جس جگہ یہ حقوق اور فرائض ان کے اندر بیلنس ہوگا، مساوات ہوگی، برابری ہوگی، وہاں امن و سکون ہے۔ آج امن و سکون کا ہر ایک متلاشی ہے، ہر ایک چاہتا کہ مجھے سکون ملے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہی ہم 70-80 سال زندگی کھپا دیتے ہیں، روپیہ پیسہ جمع کرنے میں، دولتیں جمع کرنے میں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ سکون زیادہ دولت میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ بہترین کوٹھی بنا لی جائے تب سکون ہے، کوئی کہتا ہے کہ زمین بنا لی جائے تب سکون ہے، تو سکون تبھی میسر نہیں آتا۔ تو اصل میں سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، سکون ہے حقوق و فرائض کے اندر مساوات میں۔ جس انسان کو بھی آپ خوشحال دیکھیں، پریشانی اور غموں
کی اور اس کے اندر بہت کمی ہے، بالکل تو کوئی بھی غموں سے مبرہ نہیں ہے، بری نہیں ہے، لیکن جو ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ آسودہ حال ہے، خوش حال ہے، غم اور پریشانیاں اس کو نہیں ہیں، تو اس کے اندر بنیادی سبب یہی ہوگا کہ اس کا بیلنس حقوق اور فرائض میں برابر ہے۔ ہر ایک دائرے میں چل رہا ہے۔ ایک انسان اپنے دائرے کے اندر چلتا رہے تو یہ امن ہے، جب دوسرے کے دائرے میں چلے گا تو وہاں یہ بد امنی ہے، بے سکونی ہے۔ ایکسیڈنٹ اور حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اگر گاڑی والا اپنے ہاتھ پر چلتا رہے، جو مناسب اس کو رفتار دی گئی ہے کہ فلاں جگہ آپ نے اس رفتار سے چلنا ہے، فلاں جگہ آگے آبادی ہے، آگے موڑ ہے، آپ نے رفتار کم کر لینی ہے، اور تیری فلاں سائڈ ہے، اس سائڈ پر آپ نے چلتے رہنا ہے۔ اگر اوور اٹیک کرنا ہے تو اس کا خاص ایک طریقہ اس طرح کرنا ہے۔ جو ان اصولوں کا پابند ہے، اس کو اپنے دائرے میں چلتا ہے، وہ امن و سکون سے اپنی منزل پر جا رہا ہے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، اپنے جگہ کو چھوڑ کر، اپنی سائڈ کو چھوڑ کر دوسرے کی سائڈ پر آئے گا، بے تحاشا گاڑی جہاں نہیں تیز چلانی تو وہاں چلائے گا، اندھا دھند چلائے گا، تو یقیناً وہ حادثہ اور تباہی ہے۔ جو اصول سڑک کا ہے وہی اصول ہماری زندگی کا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اپنے اپنے دائرے میں چلتے رہیں، جتنا ہمارا حق بنتا اتنا لیں، جتنا حق بنتا اتنا دیں، تو امن و سکون ہے۔ ہمیشہ بد امنی اور بے سکونی ہوتی اس وقت ہے کہ جب ہم جتنا حق بنتا ہے اتنا نہیں، اسے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنا ہم نے ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً ہر فرد کے اندر ہے۔ والدین اور اولاد، ان کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ اولاد کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ والدین کے بھی کچھ حقوق اور فرائض ہیں۔ والدین کیا چاہتے ہیں کہ جتنا ہمارا حق بنتا ہمیں اس سے زیادہ دیا جائے، لیکن جتنا ہمارے ذمے ہے اپنے اولاد کو وقت دینے کا، ان کے خیر خواہی کرنے کا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کا، اتنا ہی نہیں دیتے، بد امنی پیدا ہوگی۔ خاوند اور بیوی جن کا انتہائی کلوز تعلق ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے، اب اگر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض پورے ادا کرتے رہیں تو پر امن گھرانہ ہے، بڑی خوشی سے زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن جب حقوق کے اندر کمی بیشی ہو کہ خاوند کہے کہ مجھے جتنا میری بیوی حق دیتی ہے اسے زیادہ ملے، اور میں اس کا آدھے سے آدھا بھی نہ ادا کروں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی خاوند بیوی جو ایک دوسرے کے زندگی کے غمخوار اور غمسار ہوتے ہیں، پھر وہ عورت اس کو عدالتوں تک پہنچاتی ہے، عدالتوں کے اندر اس کو گھسیٹتی ہے، تھانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ کب؟ جب حقوق اور فرائض کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے اور آپس کے اندر ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام اور مقتدیوں ان کے حقوق ہیں۔ امام یہ تو کوشش کرے گا کہ جتنا میرا حق بنتا اسے مجھے زیادہ دیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ جتنا اس کا ذمہ فرض ہے وہ اپنا فرض بھی ادا کرے۔ اس طرح مقتدی کرتے ہیں۔ مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ امام بس 24 گھنٹے وہ مصلے کے ساتھ باندھا رہے، نہ کہیں جائے، نہ آئے، نہ کاروبار، نہ لین دین، نہ شادی، نہ کمی، بس یہیں بیٹھا رہے۔ لیکن ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہاں بس عید شب رات پر کوئی اس کو 150 دے دیں، یہ ہمارا ہے۔ ہر ایک اس داؤ پر ہے، نہ اس کے اندر امام، نہ مقتدی، نہ استاد، نہ شاگرد، نہ خاوند، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ والدین، نہ دکاندار، نہ گاہک، نہ ڈاکٹر، نہ مریض۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ جتنا میرا حق بنتا اس سے زیادہ مجھے مل جائے، لیکن اپنا حق ادا کرنے کے لیے، اپنا فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب ان دونوں کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے، اختلاف اور تنازع پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن و سکون، زندگی نام ہے امن و سکون کا، بے سکونی زندگی کوئی زندگی نہیں، قلق اور پریشانی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔
صحت اور سکون جس کو میسر ہے، سمجھو کہ کائنات کی سب نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں۔ لاکھوں روپے ہوں، کروڑوں روپے ہوں، بے سکونی اور قلق کی زندگی ہے، پاؤ پاؤ گولیاں کھار کو نیند کرے تو کیا کون سی اس کی زندگی ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں سکون میسر آئے، اس کا یہ انتہائی مختصر اصول کہ حقوق و فرائض کے اندر ہم مساوات، اس کے اندر توازن برقرار رکھیں۔ اگر اس کے اندر توازن ہے تو یقیناً کامیابی ہے۔ حقوق و فرائض کے اندر کمی بیشی کی دو قسمیں ہیں، تطفیف کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تطفیف ہے حقوق اللہ میں، ایک ہے حقوق العباد میں۔ ہم دونوں قسم کی تطفیف کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے حقوق کے اندر تطفیف تو یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر ہمیں اکتفا نہیں اور مانگنے کے خواہش مند ہیں۔ جتنا اللہ نے دیا اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ اور مطالبہ کہ اللہ میں اور دے۔ آپ میں سے ہر ایک سوچے، جب بھی وہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے اتنے لاکھوں روپے دے دے، فلاں دے دے، فلاں بھی دے دے، مانگتے ہیں نا ہم، میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، لیکن جو اللہ نے پہلے دیا کیا اس کا ہم نے حق ادا کر دیا؟ صبح و شام یہ تو دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چیز بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، تو جو اللہ نے پہلے دیا اس کا حق ادا کر دیا۔ مثلا کوئی اولاد کی دعا کرتا ہے تو کسی کو اللہ نے چلو پہلے 1 یا 2 بیٹے دیے، کیا وہ اللہ کا شکریہ ادا کر دیا؟ اگر آپ کے پاس چلو 1 لاکھ روپیہ ہی ہے، مطالبہ ہے کہ یہ ہے کہ یا اللہ 1 لاکھ کے ساتھ 4 اور مل جائے، 5 لاکھ بن جائے، 99 کا چکر کہ ہمیشہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن جو 1 لاکھ اللہ نے دیا ہے، 50,000 دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ تو جتنا اللہ کا حق بنتا تھا وہ تو ادا ہی نہیں کیا، اور اللہ سے اور کا زیادہ مطالبہ ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے نا، ہمیں صحت دی، تم یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بیمار ہوتے تو 4 پائی پر ہائے ہائے کر رہے ہوتے، کسی ہسپتال میں پڑے ہوتے، تو اس صحت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آج پورا دن اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے مجھے صحت کے ساتھ دیا ہے، رات میں بڑے آرام سکون سے اپنے گھر میں سوؤں گا۔ کتنے لوگ جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو گھر نصیب نہیں ہے، کتنے ہیں جو لمبے چوڑے سفروں میں جا رہے ہیں، کتنے ہیں جو کرائے والے مکانوں میں ہیں، کرائے سے پریشان، ان کو کرایہ نہیں ان سے بن پڑتا، کتنے ہیں جن کو ایک ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے لباس دیا ہے، صبح کھانے کے لیے دیا تھا، شام کو کھانے کے لیے دیا، گارہ دیا تھا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ کل کائنات تو ہمیں ملی ہوئی ہے، صبح کھا لیا، شام کو کھا لیا، لباس ہے، مکان رہنے کے لیے، تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ لاکھوں روپے لے کر پھر ہماری زندگی لمبی ہو جائے گی، پھر ہم بڑے سکون میں ہو جائیں گے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس پر صابر و شاکر رہیں، آگے نظر نہ اٹھائیں۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ اپنے نیچے والوں کو دیکھا کرو، اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو۔ نیچے والوں دیکھو گے تو شکر، اللہ کا شکر گزار بنو گے، شکریہ ادا کرنے کی زبان سے الفاظ نکلیں گے۔ بڑو اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری نکلے گی۔ تو ہم عادی ہیں اوپر والوں کو دیکھنے کے لیے، اس نے کوٹھی اونچی کر لی، اس نے 2 منزلہ بنا لیا، اس کی 2 دکانیں ہوگی، بس یہ ایک مقابلہ اس سے، اس کا بیٹا جب فلاں محکمے کے اندر افسر بن کے میرا اس سے بڑا بنے، اس نے یہ چیز خرید لی، میں اسے بڑھ کر خریدوں۔ تو کبھی یہ بھی سوچا کہ جو میرے پاس 5 مرلے کا مکان ہے تو میرے ساتھ ایک بیچارہ اس کا 3 مرلے کا بھی نہیں ہے، وہ بھی گرا پڑا ہے؟ یہ بھی دیکھا کبھی؟ مجھے تو اللہ نے صحت دی ہے، میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، تو کبھی ہسپتال میں جا کر بھی دیکھ لیں، کسی دن ہسپتال میں جا کر دیکھ لیں، کتنے ہیں جو ترس رہے ہیں کہ ایک قدم اٹھانے سے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، واش روم تک نہیں جا سکتے، روٹی کا 4تھا حصہ کھانے کو ترس رہے ہیں، وہ بھی تو ہیں۔ ہم 2 ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر بھی ناشکرے کہتے ہیں کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ جس سے پوچھیں ہاں بھی بھائی کیسا کام چل رہا ہے؟ بس یار گزارا ہو رہا ہے۔ تیرا کیسے جی؟ وقت ان تکا لائی پھرتے ہیں بس۔ ہر ایک کی زبان سے ناشکری ناشکری، شاید ہی 100 نہیں 1000 میں سے کوئی 2-4 آپ کو ملیں، آپ پوچھو کہ الحمدللہ بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں، بڑی اللہ نے برکتیں دی ہیں، ورنہ ہر ایک کی زبان سے ناشکری ناشکری، بس یار گزارا ہو رہا ہے،
پر حالات مندے ہیں، کاروبار بڑا ہے، زمیندارہ بڑا ہے، نکما ہے، فلاں، ہر ایک کی زبان پر نہ شکری نہ شکری، مانگتے اللہ سے اور زیادہ ہے۔ تو جو پہلے دیا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو زیادہ مانگنے کے خواہش مند ہے۔ یہ اللہ کے حقوق کے اندر تطفیف ہے۔ اور باقی بندوں کے حقوق میں تطفیف کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا کہ میرے عیبوں پر پردہ رہے، چاہتا نا ہر ایک کہ میرا عیب، میرا نقص، میری کمی، میری اولاد کا عیب، میری بیوی کا میرا عیب کسی کو پتہ نہ چلے، ہر ایک چاہتا ہے۔ کبھی یہ بھی چاہا کہ دوسروں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالیں۔ اپنے بارے میں یہ تمنا ہے کہ میرے عیب کا کسی کو پتہ نہ چلے، پردے میں رہے، لیکن دوسروں کے عیب ہم اچھالتے پھرتے ہیں، ہر مجلس کے اندر اس کی گڈی اڑاتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں کی اولاد ایسی ہے تو تیری اولاد کیسی ہے؟ کبھی یہ بھی کہا کہ میری اولاد ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسے، فلاں کی بیوی ایسے تو تیری بیوی کیسی ہے؟ وہ بہت ہی نیک ہے، اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، فلاں ایسا تو تم کیسا ہے؟ کبھی یہ بھی لوگوں کو کھڑا ہو کر کہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، یار میرے اندر جھوٹ کی عادت ہے، کبھی کہا ہے؟ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولتے ہیں۔ وعدہ کی پابندی تو شاید ہمارے اندر ویسے انکا بن گئی ہے، لیکن دوسرے کے عیب بڑے، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، دوسروں کے عیوب ہم تلاش کرنے کے بڑے کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے عیوب پر پردہ، یہ تطفیف ہے کہ اپنے حق کے اندر یہ مطالبہ ہے کہ میرے عیب پر، میرے بیوی کے عیب پر، میرے بچوں کے عیب پر، میرے دائیں بائیں رشتہ دار، ان کے عیب کسی کو سامنے نہ آئیں، لیکن دوسروں کے عیب ہم اچھالتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک تطفیف یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ کہ 2 نمبری نہ کرے، میرے ساتھ جھوٹ نہ بولے، اگر میں دکان پر جاؤں تو ریٹ بالکل مناسب ہو اور چیز A1 ہو۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ میں دکان پر جاؤں تو مجھے چیز 2 نمبر نہ ملے، بلکہ بہترین صحیح چیز ہے، سچی چیز ہو وہ مجھے، اور قیمت بھی مناسب ہو، ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے بھی کبھی ایسے کیا ہے؟ آپ جب گاہک کو دیتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ اس کے اندر 2 نمبری کو شاپر کے اندر لپیٹ کر ڈال دیتے ہیں۔ کسی سبزی والے کے پاس چلے جائیں، کسی فروٹ والے کے پاس چلے جائیں، 2 کلو چیز لیں، اس کے اندر 1 پاؤ اس نے ضرور کی ایسی نہ کیسی ہاتھ کی صفائی کر کے ڈال دینی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ خود یہ مطالبہ ہے کہ دوسرے میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن خود سلوک کیسا ہے؟ گاہک یہ تو جا کر کہے گا ہاں بھی تو نے یہ سیب کیا ریٹ لگائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار باقیوں کو میں 150 دیتا ہوں، آپ معزز آدمی ہیں، شریف آدمی، چلو آپ 130 دیں۔ آپ کہیں گے نہیں 130 نہیں ہے، لوگ جب وہ 120 کے دے رہے ہیں، حالانکہ آپ نے 4 دکانوں سے پتہ کیا، 4 ریڑھیوں سے پتہ کیا، وہ واقعی 150 دے رہے سے، اس نے آپ کی عزت احترام کرتے ہوئے اس کو آپ کو 20 روپے لیس کر دیے، لیکن آپ پھر بھی کوشش کریں گے کہ 10 اور کم کریں، ایسے کرتے ہیں نا۔ پھر جب وزن کرے گا تو پوری کوشش ہے کہ وہ 2 کلو کے بجائے 1 دانہ اوپر زیادہ ڈال دے، یہ آپ کی کوشش ہے۔ اور دکاندار کی کیا ہے؟ دکاندار کوشش کرے گا کہ جو 100 روپے والی چیز نا، اس کو 150 روپے کی اس کو لگاؤں، اور وزن کرتے وقت 2 کلو کے بجائے 1.25 کلو ہی لازمی دینا ہے۔ اس نے کوئی ایسا حربہ استعمال کرنا ہے، اور اس کے ہر ایک داؤ پر ہے، گاہک بھی اور دکاندار بھی۔ تو امن کہاں سے مل جائے؟ پھر ہم کہتے ہیں میں سکون ملے۔ تو الغرض ہم ہر جگہ ہی داؤ پر ہیں، حقوق میں بھی اور فرائض میں بھی۔ تو امن و سکون اس لیے نہیں ہے۔ دور تو دور اپنے اولاد کے بارے میں بھی ہمارا یہی حق ہے۔ کیا اولاد کو کبھی ٹائم دیا ہے؟ ان کو بٹھا کر کبھی نصیحت کی ہے؟ ان کو بیٹھ کر کوئی اپنا مستقبل کے بارے میں کوئی رہنمائی کی ہے؟ دوسروں کے بارے میں ہمیں بڑے باتیں آتی ہیں، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں کیا کیا ہے؟ اسی طرح اگر اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، 3 بیٹے دیے، کیا ان کے اندر انصاف ہے؟ کسی کو پلاٹ دے دیا، کسی کو مکان بنا دیا، ایک کو بالکل محروم کر دیا، ایک کی شادی پر لاکھوں لگا دیا، دوسرے پر کہتے چلے لونے چولاں دی دیگ لا دیں گے۔
ایک کو 7 تولے ڈال لیں اور دوسرے کو کہہ کہ 1 تولا جائے، وہ بھی ادھار مانگ کر کسی سے وقت پاس کر لیتے ہیں۔ یہ انصاف ہے؟ تو جب ہم انصاف نہیں کرتے تو اولاد سے انصاف کا کیسے مطالبہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امام بخاری یہ 5-6 مرتبہ یہ روایت لائے ہیں۔ آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا، میں نے اس کا ایک غلام خدمت کے لیے دیا، تو آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے اس کو یہ غلام خدمت کے لیے دیا۔ آپ نے فرمایا باقی بھی تیری اولاد ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول، میری اور بھی اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی غلام خدمت کے لیے دیا؟ عرض کی نہیں اللہ کے رسول، ان کو تو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی ظالمانہ تقسیم پر میں گواہ نہیں بنوں گا، ایسی ظالمانہ تقسیم پر مجھے گواہ بناتا ہے؟ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اتقوا اللہ اعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ تو جب ہم اپنی اولاد کے بارے میں انصاف نہیں کرتے تو دوسروں سے انصاف کہاں کریں گے؟ تو جب اولاد کے بارے میں انصاف نہیں ہے، کمی بیشی ہے، تو اولاد کے آپس کے اندر اختلاف کا سبب ہم خود بنتے ہیں۔ اولاد کا آپس کے اندر بھائیوں کا بھائیوں سے، بھائیوں کا بہنوں سے تنازع کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سبب والدین بنتے ہیں۔ ایک کو بڑا اس کو پیار دیا، محبت دی، بڑا اس کے ساتھ تعلقات، دوسرے کو چھنڈ کے رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین سے بھی باغی ہو جاتے ہیں، آپس کے اندر بھی ان کے کلیش پوری زندگی رہتے ہیں۔ یہ والدین سبب بنے۔ تمنا ہم یہ رکھتے ہیں کہ ساری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارے اشاروں پر چلے، اور ہم ان کو ان کا 10واں اور 20واں حصہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے امن و سکون کا واحد سبب وہ ہے عدل و انصاف۔ جتنا آپ کا حق بنتا اتنا وصول کریں، اس سے زیادہ کی کوشش نہ کریں، اور جتنا آپ کے ذمے ہیں کوشش کریں کہ اس سے جھکتا ہوا کچھ زیادہ ہی دیں، اس میں کبھی کمی نہ کریں۔ تو یقیناً جب ہم اس اصول کو مد نظر رکھیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر سکون اور ہر طرح کا امن آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔